نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا۔ تم فرماؤ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، تم جو کہہ کر پکارو سب اسی کے اچھے نام ہیں، اور اپنی نماز میں نہ آواز زیادہ بلند کرو اور نہ بالکل آہستہ کر دو، اور دونوں کے درمیان کا راستہ تلاش کرو۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات طویل سجدہ کیا اور اپنے سجدے میں میرے آقا یا اللہ یا رحمان فرماتے رہے۔ ابو جہل نے جب دیکھا تو کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو کئی معبودوں کے پوجنے سے منع کرتے ہیں اور خود دو کو پکارتے ہیں، اللہ کو اور رحمان کو، معاذ اللہ۔ اس کے جواب میں اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل کی اور بتایا گیا کہ اللہ اور رحمان دو نام ہیں اور ایک ہی معبود برحق کے نام ہیں، اور اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا خواہ اسے کسی نام سے بھی پکارو، اس کے بہت سے نام ہیں اور سب اچھے نام ہیں، جیسے اللہ کے 99 نام قرآن شریف کے شروع میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی صرف یہ 99 تک محدود نہیں ہے، یہاں پر یہ بات یاد رکھیے گا کہ اللہ رب العالمین کے 99 سے بھی زیادہ نام ہیں، اور فرمایا حقیقتاً اس سے بھی زیادہ نام ہیں جن کے معنی جو ہیں وہ بہت پاکیزہ ہیں۔ دوسری بات اسی آیت میں فرمایا اپنی نماز میں نہ آواز زیادہ بلند کرو نہ بالکل آہستہ کر دو، اس کا بھی شان نزول ہے۔ اس کا شان نزول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ یہ آیت کا یہ جو حصہ ہے یہ اس وقت نازل ہوئی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جلوہ فرما تھے۔ آپ جس وقت اپنے صحابہ کرام کو نماز پڑھایا کرتے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی آواز مبارک کو قرآن کریم پڑھنے کے وقت بلند فرمایا کرتے تھے، اور وہ اسلام کا شروع کا دور تھا جب کافر یہ سن لیتے تو قرآن کریم اور اس کے اتارنے والے اور لانے والے کی شان میں اس وقت وہ گستاخانہ کلمات پڑھتے تو اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، یعنی محبوب نماز کی قرات کو اونچا نہ کرو، کیونکہ کافر سن لیں گے تو یہ اپنی زبان سے بیہودہ کلمات پکیں گے۔ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، اور اپنے اصحاب سے یوں آہستہ بھی نہ پڑھو کہ وہ سن نہ سکیں۔ فرمایا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، بلکہ ان دونوں کے بیچ میں سے کوئی راستہ نکالو۔ آگے ارشاد فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور تم کہو سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے اپنے لیے بچہ اختیار نہ فرمایا، اور بادشاہی میں اس کا کوئی شریک نہیں، اور کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار نہیں، اور اس کی اچھی طرح بڑائی بیان کرو۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ سب خوبیاں سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے لیے بچہ اختیار نہ فرمایا، جیسا کہ مشرکین عرب اور یہود و نصارہ کہتے تھے، اور مشرکین فرشتوں کو رب کی بیٹیاں، اور یہودی حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل کر کے فرمایا محبوب مزید تم یہ کہو
کہ بادشاہی میں اس رب کا کوئی شریک نہیں کہ جیسا مشرکین کہتے ہیں، اور فرمایا نیز کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار نہیں، یعنی کہ وہ کمزور نہیں کہ اس کو کسی حمایتی کی اور مددگار کی حاجت ہو، اور کمزور کو ہی مددگار کی حاجت ہوتی ہے۔ تمہارا رب تو وہ ہے کہ جس کو کسی کی حاجت نہیں بلکہ سب کو اسی کی حاجت ہے۔ اور آیت کے آخری میں فرمایا کہ اس کی اچھی طرح بڑائی بیان کرو۔ یہاں پر یاد رکھیے گا کہ اللہ رب العالمین کی بڑائی جو ہے وہ اس مناسبت سے میں آپ کے سامنے حدیث مبارکہ رکھتا ہوں، سنیے۔ یہ حدیث پاک شعب الایمان میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن جب دن ہوگا، قیامت کے دن جنت کی طرف سب سے پہلے میرے آقا فرماتے ہیں وہ لوگ بلائے جائیں گے کہ جو ہر حال میں اللہ کی حمد کرتے تھے، یعنی ان کی زبانوں پر اللہ کی حمد و تعریف ہوا کرتی تھی۔ قیامت کے دن میرے آقا فرماتے ہیں جنت کی طرف سب سے پہلے یہ لوگ بلائے جائیں گے۔ دوسری حدیث پاک ترمذی شریف میں ہے، سنیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین ذکر لا الہ الا اللہ اور بہترین دعا الحمدللہ ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ یہ ذکر ہماری زبانوں پر کتنا زیادہ ہونا چاہیے کہ جس کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بتا رہے ہیں کہ سب سے بہترین ذکر اگر کوئی کرنا چاہتا ہے اور روزانہ کرنا بھی چاہیے ہمیں، علماء فرماتے ہیں کہ کم از کم 100 مرتبہ تو ہماری عادت ہونی چاہیے کہ یہ کلمہ شریف کا ہم ورد کریں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہمارے یہاں تو بدقسمتی سے کیونکہ ہماری زبان چلتی ہی نہیں، کیونکہ جیسے کہ نماز کے بعد بھی ایک اجتماعی طور پر بھی، اور یہ ذکر اتنا پیارا ذکر ہے کہ جب اس کی عادت ہوگی تو اس کو مثال کے طور پر سمجھاتے ہوئے جو ہمارے علماء اس کی مثال دیتے ہیں بڑی خوبصورت، کہ اگر جس بندے کی جو عادت ہوگی نا، جس چیز کا اس کی زبان پر سب سے زیادہ ورد ہوگا، آپ اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے کہ اگر کوئی گاڑی چلا رہا ہو اور گاڑی چلاتے ہوئے کیونکہ وہ ایکسیڈنٹ اللہ نہ کرے ہونے والا ہوتا ہے یا کسی سے ٹھوکر لگنے والی ہوتی ہے، تو مجھے بتائیے زبان پر سب سے پہلے کیا نکلتا ہے؟ جو اندر ہوگا وہی نکلے گا۔ اب جس کی زبان پر ہر وقت گالی ہوگی تو آپ دیکھ لیجئے کہ جب بھی ان کا ایکسیڈنٹ یا بریک اچانک لگتا ہے تو وہ ماں بہن کی اچانک گالی دے گا، وہ ڈائریکٹ، کیونکہ اس کے اندر ہے ہی وہ ایک، تو وہی نکلتا ہے۔ اور جس کی زبان پر ہے ہی اللہ کا ذکر، تو جیسے اگر کوئی حادثہ ہونے والا تو اس کی زبان پہ نکلتا ہی وہی کہ یا اللہ، یا تو وہ حضور کی محبت میں جس کا درود پاک پڑھنے کا ہوگا تو فوراً نکلے گا یا رسول اللہ یا غوث پاک، یا اسی طرح کے جو کلمات خیر ہیں وہ اس کی زبان سے نکلے گا کہ اللہ خیر کرے، تو وہ فوراً، تو یہ اس کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب یہ عادت ہوگی، اور جب موت کا وقت اتنا خطرناک وقت ہوتا ہے کہ جس وقت روح نکل رہی ہوتی ہے، اب جو اندر ہوگا وہی نکلے گا انشاءاللہ۔ اگر اس کی عادت یہ بنی بھی ہوگی کہ روزانہ کلمہ شریف کا ورد کرنے کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک تسبیح روزانہ پڑھیے تو انشاءاللہ یہ زبان پر موت کے وقت بھی انشاءاللہ جاری ہو جائے گا۔ اور الحمدللہ، یہ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھایا۔ اب ایک اور حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سنیے کہ یہ حدیث پاک مسلم شریف میں ہے کہ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک 4 کلمے بہت پیارے ہیں، یعنی یہ 4 کلمات جو ہیں یہ اللہ کو بہت پسند ہیں، بہت پیارے ہیں، اور وہ سب آپ کو بھی آتے ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 4 کلمے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کو چاروں کو ملا کر پڑھیں تو اس طرح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ
واللہ اکبر، یہ پڑھیے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی لخت جگر بی بی فاطمہ کو یہ عطا کر کے ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان فرمایا میرے آقا نے کہ ہر نماز کے بعد اگر اسے ہم پڑھ لیں تو یہ پورا ذکر اللہ کا آ جاتا ہے کہ سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ، اور کلمہ شریف پڑھ لیجیے آپ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ کتنا پیارا ورد ہے کہ جو ہم ہر نماز کے بعد بھی آسانی سے 1 سے 2 منٹ لگیں گے روزانہ ہر نماز میں کر سکتے ہیں۔ اسی آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا کہ تکبیر، یعنی اس کی اچھی طرح تکبیر بیان کرو، یعنی اس کی بڑائی کیسے بیان ہوگی، تو اس نسبت سے بھی، کیونکہ یہ میں بس اسی پر، اور کل سے انشاءاللہ سورہ کہف کا آغاز ہوگا، اور آج یہ آخری آیت تھی سورہ بنی اسرائیل کی، بس میں یہ چند باتیں بتا کر آپ گفتگو سمیٹتا ہوں کہ اللہ کی تکبیر کیسے بیان ہوگی۔ تو اس کے بارے میں بھی سنیے کہ حضرت ابو ہریرہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما دونوں روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ اکبر کہا تو اس کے بدلے میں اس کے لیے 20 نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس کے 20 گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ یعنی بندہ جب سیڑھی چڑھ رہا ہوتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ بتائیے کتنی سیڑھیوں کے سٹیپ ہوتے ہیں، اب اس پر اللہ اکبر وہ کہتا ہوا جا رہا ہے، تو یہ اس حدیث پاک کے روشنی میں اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو 20 نیکیاں اور 20 گناہ اللہ رب العالمین معاف فرمائے گا۔ اور دوسری حدیث پاک سنیے، اس اللہ اکبر کا یعنی کتنا بڑا اس کا اجر و ثواب ہے، سنیے دوسری حدیث پاک، اور یہ مشکات شریف میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اللہ اکبر یہ کہنا زمین و آسمان کے درمیان کی فضا کو بھر دیتا ہے۔ اس کی شرح کرتے ہوئے مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ اکبر اس کلمے کا ثواب، اس کی عظمت اور ان تمام چیزوں کو بھر دیتی ہے۔ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے بتایا گیا، کیونکہ ہماری جو نظر ہے، ہماری جو سوچ ہے، فرمایا وہ زمین و آسمان تک ہی محدود ہے، ورنہ اللہ کی کبریائی کے مقابلے میں زمین و آسمان کی کیا حقیقت ہے۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ کتنا بڑا ہے۔ وہ جب بندہ کائنات کی جو بنائی ہوئی چیزیں ہیں اس میں غور کرتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے، اور اس کی زبان سے جب بے سختہ نکلتا ہے اللہ اکبر، جب بندہ ایک انسان کو جب دیکھتا ہے موت کے منہ سے واپس آتا ہے تو وہ کہتا ہے اللہ اکبر، میرے رب کی کیا شان ہے۔ جب بندے کو خود کو زندگی نہیں ملتی ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب کی کیا شان ہے۔ امام عبداللہ بن احمد نسوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت، یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت نمبر 111 پڑھی، میرے آقا نے اس آیت کا نام کیا رکھا؟ اس آیت کا نام جو حضور نے رکھا، اس کو آیت العز رکھا۔ اور بنی عبد المطلب یعنی میرے آقا کا جو گھرانہ تھا، ان میں جب بچہ بولنا شروع کرتا تھا نا تو وہ فرماتے ہیں سب سے پہلے حضور کے گھرانے میں اس بچے کو یہی آیت یاد کروائی جاتی تھی، یعنی اس کی زبان پر عربی بعد میں، اس کو ماں باپ کے نام بعد میں، پہلے یہ آیت سکھائی جاتی تھی تاکہ وہ بچہ یہ جب آیت زبانی یاد کر لیتا تھا، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ یہ آیت بچہ یاد کر لے اور اس کا ترجمہ اس کو آ جائے تو کیا شان ہے۔ سنیے اس کا ترجمہ کہ تم کہو سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، جس نے اپنے لیے بچہ اختیار نہ فرمایا اور بادشاہی میں اس کا کوئی شریک نہیں، اور کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار نہیں، اور اس کی اچھی طرح بڑائی بیان کرو۔ اللہ ہمیں ہمیشہ مرتے دم تک اپنی بڑائی بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مرتے مرتے بھی ہم دنیا سے جا رہے ہوں تو ہم اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، حضور پر درود پاک پڑھتے ہوئے ہم دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں۔ اللہ رب العالمین ایسا ہم سب پر کرم فرما دے درس قرآن کی برکت سے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی
سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قرآن حکیم کا نور عطا کر دے، قرآن حکیم کا فیضان عطا فرما، قرآن پاک کی برکت سے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، میرے مولا تو ہم سے راضی ہو جا، ہمارے گناہ معاف کر دے، ہماری خطائیں معاف کر دے، آئندہ زندگی گناہوں سے بچا لے، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما۔ اس درس قرآن میں میرے مولا یہ جتنے حاضرین موجود ہیں سب کی جھولیوں کو بھر دے، سب کی مرادوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔